کبھی بھی بلوچستان کو، بلوچ کو بحیثیت قوم تسلیم نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، چلو بازیاب ہوا گورنمنٹ کی کاوشوں سے یا جس طریقے سے اس کو لایا گیا، لیکن آج تک بھی اس کے جو اغوا کنندگان ہیں وہ پکڑے نہیں گئے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے. ڈاکٹر سمیع الدین کو انہوں نے کہا ہمیں کس نے کہا ہے ہم۔ کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے؟ آپ مذاکرات کے لیے ٹرسٹ کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. البرز ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار. ناظرین، آج ہم پھر جعفر ایکسپریس کے واقعے کے حوالے سے بات کریں گے اور دہشت گردی کا جو سب سے بڑا واقعہ پچھلے دنوں ہوا، اس حوالے سے ہم نے نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر ڈاکٹر محمد اسحاق بلوچ صاحب کو زحمت دی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو جعفر ایکسپریس کے ساتھ واقعہ ہوا اور دہشت گردی کا ایک اتنا بڑا واقعہ، اور جس میں بچے، خواتین اور سرنگ کے اندر ٹرین کو روکا گیا، اس طرح کے واقعات وجوہات کیا ہیں، کیوں عروج پذیر ہو رہی ہیں؟ اور روز بلوچستان کے جو راستے ہیں، چاہے وہ سڑک کے راستے ہیں، بولان کا راستہ ہے، یا اب ٹرین کا یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ بیدار صاحب. البرز جی کے مشکور ہے، ہمیشہ جو ہے مختلف موضوعات پہ اس قسم کے پروگرام کا انعقاد کرتا ہے. دیکھیں، بلوچستان کا جو یہ موجودہ انسرجنسی ہے، آپ کو خود پتہ ہے بحیثیت ایک سیاسی ورقہ کہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. یعنی 1948 سے پھر 1 یونٹ کے دوران نواب نوروز خان کا، پھر اس کے بعد 1973 کا، اور ابھی یہ جو شروع ہوا ہے انسرجنسی، تقریباً آپ یہ کہیں کہ اس میں شدت جو ہے وہ 2006 کے بعد آئی ہے. اور آپ جتنے بھی دیکھیں اس میں جو ہے ایک تاریخی پس منظر ہے. وہ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ کبھی بھی بلوچستان کو، بلوچ کو بحیثیت قوم تسلیم نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ جو ہے اسلام آباد کا رویہ یا وفاق کا رویہ جو ہے وہ دوستانہ کبھی نہیں رہا ہے. اور دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور میں آپ کو آج یہ بھی بتاؤں کہ جب 2004 میں ایک قسم کا ڈیڈ لاک ہوا تھا، پھر یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک سیمینار کا انعقاد کیا. اس میں جو ہے مشاہد حسین صاحب آئے تھے، اس میں جو ہے سینیٹر جو ہے طلحہ محمود صاحب آئے تھے، اس میں جام یوسف صاحب تھے، وزیر اعلیٰ تھے، ابیب جالب تھا، ڈاکٹر عبدالعلی بلوچ صاحب تھے، ڈاکٹر عبد المالک تھا، سردار ثناء اللہ ظہری تھا، اس میں ایون جامع جمالی صاحب نے شرکت کی تھی، جعفر مندوخیل صاحب نے شروع کی تھی. اس کا ہم نے یہ تھا کہ بریجنگ دی گیپ اس کا موضوع تھا. اب تو بریجنگ دی گیپ سے بہت آگے گزر گئی ہے. اس میں یہی تھے کہ جناب یہ جو بلوچستان کا مسئلہ ہے بالخصوص ڈیرو بگٹی سے شروع ہو رہا ہے، اس کو ڈائلاگ کے ذریعے، اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے. لیکن ہوا کیا، خود آج مشاہد حسین صاحب بھی کہتے ہیں کہ نواب صاحب مان بھی گئے تھے، لیکن مثبت جو ہے جواب دوسری طرف سے نہیں گیا. اس کی بنیاد پہ جو ہے نواب صاحب شہید ہو گئے. نواب صاحب کی شہادت کے بعد جو ہے اس انسرجنسی میں یعنی میں کہتا ہوں کہ شورش میں بلوچستان کا بہت شدت تھا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ خود یہی حکمران ہے. اب دیکھیں، ہم یہ بات کرتے ہیں ابھی لوگوں کے ساتھ راستہ کیا رہ گیا ہے. فار ایگزامپل، ابھی ہم مثال دیتے ہیں اپنے ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر مارنگ کا، کہتے ہیں بھائی اس کے جلسے جو ہے بہت کامیاب ہوتے ہیں. تو آج میں کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا بھائی کوئی کہتے ہیں 5000 مسنگ ہے، کوئی کہتے ہیں 50,000 ہے، کوئی کہتے ہیں 10,000 ہے. اگر فرض کرو 5000 بھی ہیں، 5000 کا مطلب ہے ایک فیملی کے 10 لوگ، 10 کو 5 سے ضرب دو، کتنے ہو گئے؟ 50,000 ہو گئے. تو اگر وہ کہیں پہ کوئی جلسہ ہوتا ہے، اب دیکھیں گے کہ وہی آتے ہیں، وہی آ جاتے ہیں. اور پھر دوسری طرف سے کوئی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریسپانس بھی نہیں ہے اس قسم کا کہ آج بھی اب دیکھیں ایک جو ہے
بچی کو جو ہے لے گئے تھے اس کو بھائی کو، پھر لوگوں نے احتجاج کیا، پھر اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو یہ جو رد عمل ہے آپ پہ جعفر ایکسپریس کا بتا رہے ہو، یہ ایک قسم کا ریئیکشن ہے، ایک قسم کی محکومیت کا جو ہے وہ ریئیکشن ہے، اور جو اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے اس کا ریئیکشن ہے. لیکن عوام اس میں مارے جائیں. میں ہی کہتا ہوں نا، ابھی فرض کرو کہیں پہ بھی دیکھیں نا، جب جنگ ہوتی ہے، جنگ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگ جو ہے وہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جنگ ایک بہت بڑی مجبوری ہے. اس میں جب جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے متاثرین جو ہے بے گناہ بھی ہوتے مارے ہیں. جاتے ہیں. اور اس وقت بلوچستان ایک کنفلکٹ زون ہے. اس وقت بلوچستان کو اگر آپ اس کا دیکھیں، وہ ایک کنفلکٹ زون ہے، اور اس میں جو ہے یہ جو جتنے بھی کنفلکٹ ہے اور عدم استحکام ہے، یا یہاں پہ جو انتشار ہے، اس سے ظاہر ہے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے. اس کا کاروبار بھی متاثر ہوگا، اس کا جو ہے معاشرتی سرگرمیاں بھی متاثر ہوں گے، اس کا زراعت بھی متاثر ہوگا. اور ہوا ابھی فرض کرو ہم روڈ کی بات کرتے ہیں، ایک دفعہ روڈ جو ہے کوئی 3-4 دفعہ بند اس لیے ہوا کہ وہ جو بچی تھی جب تک، اس کو جو ہے راتوں رات آ جاتے ہیں گھر سے لے جاؤ، تو اس کو بازیاب کرتا. ٹھیک ہے، چلو بازیاب ہوا گورنمنٹ کی کاوشوں سے یا جس طریقے سے اس کو لایا گیا، لیکن آج تک بھی اس کے جو اغوا کنندگان ہیں وہ پکڑے نہیں گئے. تو بلوچستان کا جو مسئلہ ہے، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب سیاسی مسئلہ ہے، تو آپ لوگ کہتے ہیں کیسا بھی سیاسی مسئلہ ہے؟ تو میں کہتا ہوں بالکل سیاسی مسئلہ ہے. سیاسی مسئلہ اس طریقے سے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خان آف قلعت نے جو معاہدہ کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، آپ اس پہ تو عمل درآمد کرتے، پہلی بات. لیکن نہیں، اس کے بعد بجائے اس کے کہ قلعت کو ایک حیثیت دی جاتی کہ اس زمانے میں خان احمد یار خان نے پاکستان بنا، اس نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک لحاظ سے مدد کی، یہاں تک کہ اس کو سونے میں تولا، اس کی جو ہے بہن کو جو ہے چاندی میں تولا. اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہی اس کا نکلا کہ قلعت جو ہے، جو محل ہے جہاں پہ لا الہ الا محمد رسول اللہ لکھا ہے، وہاں پہ پہلا جو ہے راکٹ اس زمانے میں وہاں پہ داغا گیا. اور اس کا رد عمل کیا ہوا؟ اس کا رد عمل یہی ہوا کہ نواب نوروز خان اور اس کے ساتھی پہاڑوں پہ چلے گئے. اس کے بعد پھر 1 یونٹ کے خلاف بھی تھا، اور جب 1 یونٹ ختم ہو گیا، وہ بہت بہترین وقت تھا، بہت بہترین وقت تھا کہ جب نیب کی حکومت بنی. نیب کی جب حکومت بنی، بدقسمتی دیکھیں کہ نیب کی حکومت کو، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند بھی کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جمہوریت کے حوالے سے میں زیادہ بحث نہیں کرتا ہوں، اس کی کچھ خواہشوں کی قدر کرتے ہیں کہ اس نے 1973 کا آئین کنسنسس سے بنایا. لیکن جب نیب کا حکومت ڈسالو ہو گیا، پھر بلوچوں کا تو یہ سرشت رہا ہے، یعنی 9 مہینے کے بعد ختم کر دیا. 9 مہینے کے بعد ختم کر دیا گیا. پھر لوگ پہاڑوں پہ گئے. پھر پہاڑوں پہ گئے. اس زمانے میں سردار صاحب عطا اللہ مینگل صاحب لندن میں تھے، نواب خیر بخش مری صاحب یہاں پہ آپ کے افغانستان میں تھے. پھر دیکھیں نواب خیر بخش مری صاحب پھر آ گئے، یہاں پہ آ گئے، یہاں پہ آ گئے. پھر شروعات کیا ہوا کہ نواب صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں کولو جاؤں گا، بارکھان جاؤں گا. مشکلات کھڑی کی گئیں، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اس کو نہیں جانے دیا گیا. نواب خیر بخش مری صاحب جو ہے وہ جیل کیا گیا، جو واقعات ہوئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں پھر شورش جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو ان کا ادراک ان کو ہونا چاہیے. اور پھر نواب بگٹی کا واقعہ. ہاں، پھر نواب بگٹی کا واقعہ. نواب بگٹی کا بہت بڑا واقعہ تھا کہ اس کے لیے پہلے تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھا. کیسے مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھا؟ وہ تو آیا تھا سوئی، جہاز بھی آ گیا جنرل پرویز مشرف سے ملنے کے لیے. وہاں پہ بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا. تھوڑی دیر میں انہوں نے کہا کہ بھائی جہاز میں کوئی خرابی ہے. جب وہ واپس ڈیرہ بگٹی کی طرف نکلا تو جہاز نے جو ہے اڑان بڑھی اور ٹیک آف کیا. پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جس طریقے سے خود یہ تو تاریخی باتیں ہیں، یہ باتیں ضرور لکھی بھی جائیں گے اور آگے بھی آ جائیں گے. خود مشاہد حسین کہتا ہے کہ نواب صاحب تو مان گیا تھا. نواب صاحب نے کہا کہ جناب میرے گھر کے سامنے جو آپ لوگوں نے مورچے بنائے ہیں ان کو آپ ہٹاؤ. تو ہم نے کہا کہ آپ کے بھی کچھ مورچے ہیں. کہتے ہیں میں بھی اپنے مورچے ہٹاؤں گا. وہ اپنے مورچے ہٹائیں. اور وہاں پہ آپ نے ایک کس قسم کا ڈپٹی کمشنر وہ آپ نے بٹھایا تھا کہ وہ خود جو ہے وہ نفسیاتی جو ہے ایک قسم کا مریض تھا. ٹھیک ہے نا، اس کو بھی ہٹایا نہیں جا سکا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے جام کمال صاحب نے، جام یوسف صاحب نے اس کو ٹرانسفر کیا تھا.
नवाब साहब के कहने पे, लेकिन फिर जो है वो वापस हो गया, उसका ट्रांसफ़र फिर वापस हो गया, जिस तरीके से हुआ और किस कारण से हुआ, कैसे हुआ। तो ये जितने भी चीज़ों को जब आप देखते हो थोड़ा सा पीछे माजी के तनाजुर में, वो इन ये जो वजह है आज की जो हालात हैं बलूचिस्तान की, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों का ये रवैया है। डॉक्टर साहब, आज आप ख़ुद भी बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में थे, आज इजलास हो रहा था जिसमें वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने तकरीर भी की और उन्होंने कहा कि हम वार जोन में हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो बातचीत करना चाहते हैं, वो हमसे बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन जब बातचीत आखिर आपने फॉर्मल तरीके से, एक दिन मैंने एक इंटरव्यू देखा डॉक्टर समीदीन को, उन्होंने कहा हमें किसने कहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आप मुज़ाकरात के लिए ट्रस्ट की ज़रूरत है। सही। ट्रस्ट, जब तक आप एक इत्तेमाद का फ़िज़ा, इत्तेमाद पैदा नहीं करेंगे, लोगों को यकीन नहीं होगा, इत्तेमाद नहीं होगा कि हमारे मसले हल होंगे, तो मुज़ाकरात नहीं होगा। तो इत्तेमाद के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जितने भी लोग भी मिसिंग हैं, जो हैं इस वक्त, उनको जो है रिलीज़ किया जाए, या फिर उन्होंने कोई जुर्म किया है उनको अदालत में पेश करें। पहली बात ये होना चाहिए। अगर वो कहते हैं 5,000 है तो 1,000 तो करना चाहिए पहले मरले में। तो फिर इस तरीके से इत्तेमाद साजी का जब तक फ़िज़ा नहीं होगा तो कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि लोगों का यकीन ख़त्म हो गया है। माजी में क्या कुछ नहीं हुआ, माजी में भी बातचीत हुई है, नौरोज़ खान के साथ भी बातचीत हुई, फिर उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। इसी तरीके से खान खलात के साथ जितने कमिटमेंट हुए उनका रिज़ल्ट क्या निकला। उसके बाद जो है यहाँ से जो कमेटी बनी, वहाँ पे नवाब अकबर खान भुट्टी साहब से मिले, नवाब शहीद से, उसने भी आमी भरी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ। तो देखिए, आप जब तक जो है लोगों के तारीख़ी पस मंज़र को वैसे कौम बलूचिस्तान को, बलूचों को तस्लीम करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा मसला ये है कि इनको जो एक पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है। ठीक है, अगर पाकिस्तान मुल्क है, पासपोर्ट किसी के हमारे साथ है, हम सब हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन आप इन कौमों को बैसियत कौम तस्लीम करें। बलोच को, सिंधी को, पंजाबी को, सराइकी को, पश्तून को बैसियत कौम तस्लीम करें। ये जो डाइवर्सिटी है ये ताकत है, लेकिन अगर आप इस डाइवर्सिटी की बात करो, लोग इसको जो है मनफी अंदाज में इसको सोचते हैं, उसकी तशरीह करते हैं। लेकिन आज वज़ीर आला ने ये बात की कि मरकज़ ने तो बलूचिस्तान के हकूक़ यानी सूबों को हकूक़ दिए हैं, और ख़ासकर बलूचिस्तान में 18वीं तरमीम के तहत बहुत से हकूक़ दिए हैं। वो अब ये जब हकूक़ दिए हैं तो फिर किस चीज़ की लड़ाई? मैं तो यही कहता हूँ कि जब कोई चीज़ आइन में दी भी गई है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। 18वीं तरमीम में जैसे गैस है, आर्टिकल 158 है 18वीं तरमीम का, कि जहाँ से पैदा होता है उसका हक है। हमारा पैदावार इस वक्त कोई 17 से 20% है, और हमारा जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो कोई 7% है, लेकिन यहाँ पे लोड शेडिंग है। क्यों हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि मिनरल जो है 18वीं तरमीम से पहले सूबों की मिल्कियत थी। यहाँ पे करारदाद पास किया जाता है इसी असम्बली में, किसके कहने पर और किस तरीके से इसको भी वफाक के तहवील में दिया जाता है। तो ये इसी तरीके से फ़र्ज़ का अगर सीपैक होता है, सीपैक में कितने बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए या ट्रेनिंग के लिए जो है चाइना ले गए। नहीं, ग्वादर की हालत तो ये है, वहाँ पे जब बारिश होती है तो ग्वादर के शहर जो है पानी से भर जाता है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप इनका मुआवजा करें बेदर साहब, तो ये उनकी गलतियाँ हैं। बजाय उन गलतियों को तस्लीम करने के आप कहते हैं भाई बज़ोर ताकत, बज़ोर क़ुव्वत मैं बलूचिस्तान के मसले को हल करूँगा, ये मसला मज़ीद ख़राब हो जाएगा और मज़ीद जो है इसमें पेचीदगियाँ आ जाएंगी। और इन पेचीदगियों का मुनासिब हल यही है कि आप बलूचों की हैसियत को तस्लीम करो, उनकी शनाख्त को तस्लीम करो, उनके साहिल व वसाइल को तस्लीम करो, फिर ये मसला जो है आगे जा सकता है। फिर हमारी जो बड़े तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ासकर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी, जिसमें जो मुलाजिमीन हैं, जो प्रोफेसर हजरात हैं, उनकी तनख्वाहें हैं उनको मिल रही हैं, ना पेंशन मिल रहा है, ना फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो पढ़ाई कैसे होगी? भाई ये अभी आपने 18वीं तरमीम की बात की, एजुकेशन डिवाल हो गया है। जब कोई चीज़ डिवाल होता है इसका मतलब है उसकी मनसूबाबंदी, उसकी हिकमत अमली, उसका बजटिंग, उसका फाइनेंस, सब कुछ हो डिवाल होना चाहिए, सूबे को मिलना चाहिए। अब हमारे पंजाब ने अपना HEC बनाया, सिंध ने बनाया है,
ہمیں اپنا ہائر ایجوکیشن کمیشن اپنا بنانا چاہیے. اور اب جو HEC کو پیسے مل رہے ہیں وہ پیسے اس کو اتنے ملنے چاہیے کہ وہ صرف جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے، وہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں اسلام آباد کے ایریا میں ان کے لیے، باقی ماندہ جو پیسے ان کو مل رہے ہیں NFC کے فارمولا کے مطابق بلوچستان کو دیں تو ہمیں اربوں روپے مل جائیں گے. تو یہ کس کی کمزوری ہے کہ نہیں مل رہے؟ میں کہتا ہوں کہ وفاق کی بدنیتی ہے، اس کی کمزوری ہے. تو صوبائی کہ ایک شہر میں 10 یونیورسٹی ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کی تنخواہیں بند نہیں ہوتی ہیں. پورے بلوچستان میں 4 یونیورسٹیز ہیں، ان کے پروفیسرز کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. تو زیادتی ہے، یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. ایک اسی طریقے سے فرض کرو NFC ایوارڈ ہے، باقاعدہ اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا ہے، کتنے میں پیسے مل رہے ہیں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اب 18ویں ترمیم میں جو اختیارات ہمیں دیے گئے ہیں آپ جو ہے ان پہ عمل درآمد کرو. فرض کرو 18ویں ترمیم میں ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 172 سب آرٹیکل 3، اس کا جو ہے اس کو پیش کرنے والا جو ہے ڈاکٹر مالک اور میر اسلام زنجو صاحب تھے، اور وہ سب بلوچستان کے لوگوں نے اس کی حمایت کی. میر اسرار زہری نے اس کی حمایت کی، شاہد بگچی نے اس کی حمایت کی، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں نے سب نے اس کی حمایت کی کہ ایکول اینڈ جوائنٹ شیئر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گیس کے پیداوار میں جتنا بھی شیئر ہے اس میں ہمارے برابر کی حصہ ہے. اور وہ حصہ داری اب سے نہیں ہے، وہ 1952 سے ہے کہ جب سے گیس وہاں سے نکلا ہے PPL نے جتنے بھی ایسٹس بنائے ہیں اس میں ہمیں آدھا ملنا چاہیے. وہ تو ہمیں ہزاروں ارب ملیں گے، لیکن یہی سمری جو ہے ڈاکٹر مالک صاحب کے زمانے میں انہوں نے بھیجا CCI میں، آج تک انہوں نے CCI کے ایجنڈے پہ اس کو نہیں لایا گیا. تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. وفاقی وعدتوں کو، قومی وعدتوں کو، میں وفاقی بھی نہیں کہتا ہوں، قومی وعدتوں کو تسلیم کرو. سب سے پہلے بلوچستان میں جو ہے مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے، اس کو جو ہے پہلے مرحلے میں اس کے لیے پیش قدمی ہونا چاہیے، پھر بات چیت کا آغاز ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے اس حوالے سے بات کی. ناظرین، آپ نے نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر جناب ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ بلوچستان کو اگر صحیح طور پہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے اس کے حقوق دیے جائیں اور جو اس کا حق بنتا ہے، اس کا شیئر بنتا ہے، اس کو دیا جائے، اور تعلیم کے حوالے سے جو آج ہمارے یونیورسٹیز ہیں اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی، یا جہاں بھی کوئی کمی ہے یا بے روزگاری ہے، یہ اس وقت تک ختم ہوں گے جب یہاں پہ بلوچستان کا صحیح حق اس کو ملے گا، اس کا شیئر اس کو ملے گا، تب بلوچستان ترقی کرے گا. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.